ظریف۔ الف نگر میں ایک جن تھا جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ظالم ظریف کہلاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بہت سے ظروف جمع کر رکھے تھے اور وہ انہیں بڑی حفاظت سے رکھتا تھا۔ الف نگر کے جانور ظالم ظریف سے ڈر کر اس کی تعظیم کرتے۔ ایک دن ظالم ظریف کا ہاضمہ خراب ہو گیا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ ضعیف ضامن کے پاس جانے پر مجبور ہو گیا۔ ضعیف ضامن جو جھیل کے کنارے نظر کا چشمہ لگائے ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا، وہ ظالم ظریف کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتا، ظالم ظریف نے اسے آواز لگا کر روکا اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ ضعیف ضامن، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں پریشان کرنے نہیں آیا، بس میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ضعیف ضامن کو ظالم ظریف کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ ظالم ظریف کی طرح بد لحاظ نہیں تھا اور ہمدرد طبیعت رکھتا تھا، اس لیے وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ ظالم ظریف، تم نے کیا کھایا تھا؟ ظالم ظریف سوچ میں پڑا، پھر اس نے کہا، 2 سانپ، 3 بطخیں، 4 لومڑ۔ ضعیف ضامن اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے کہا، کیا روز ہی یہ سب کچھ کھاتے ہو تم؟ نہیں، کبھی تھوڑا زیادہ کھا لیتا ہوں تو کبھی تھوڑا کم۔ ضعیف ضامن نے اس کو کریدنا شروع کیا۔ اچھا، تو پیٹ خراب کب ہوا تمہارا؟ ظالم ظریف سوچ میں پڑا اور پھر وہ بولا، کھانے کے فوراً بعد۔ اگر تم روز اسی طرح کا کھانا کھاتے ہو تو آخر کل رات ایسا کیا ہوا کہ تمہیں کھانا ہضم نہیں ہوا؟ ضعیف ضامن اپنی اینک ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ تبھی یکدم اس کی نظر ظالم ظریف کے ہاتھوں پر پڑی۔ ضعیف ضامن یکدم اچھل پڑا۔ اپنے ہاتھ اور ناخنوں کو دیکھو، کتنے گندے اور غلیظ ہیں، جب تم انہیں دھوئے بغیر کھانا کھاؤ گے تو ایسے ہی بیمار پڑو گے۔ ظالم ظریف نے الجھے انداز میں کہا، میں پہلے تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ہاں، پر اب تو ہو گئے ہو نا، آخر تمہارا جسم کب تک غلاظت برداشت کرتا؟ اپنے ناخن کاٹو یا پھر انہیں صاف کرو، اور جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ۔ ظالم ظریف غضبناک ہو کر بولا، میں جن ہوں، تم مجھے کیا سکھا رہے ہو؟ وہ تھوڑا خفا ہو کر ضعیف ضامن کی طرف گیا، لیکن ضعیف ضامن تب تک جھیل میں کود کر غائب ہو چکا تھا۔ ظالم ظریف وہاں سے واپس آ گیا، لیکن اس کی طبیعت اسی طرح خراب رہی۔ ضعیف ضامن کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اگلے دن پہلی دفعہ کھانا کھانے سے پہلے اس نے اپنے گندے ناخن رگڑ رگڑ کر صاف کیے اور پھر کھانا کھایا۔ 2-3 دن میں ظالم ظریف کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ اپنے ناخن ضرور صاف کرے گا اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کرے گا، کیونکہ جن ہو یا انسان، پیٹ تو کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے اور صفائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔